السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 7ویں جماعت میں تاریخ اور شہریت کی کتاب میں ہمارا پہلا جو سبق ہے تاریخ کے ماخذ، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخ کے ماخذ کے مراد کہ تاریخ جو اخذ کی گئی ہے، ماخذ جو ہے اخذ سے بنا ہوا لفظ ہے کہ تاریخ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم گزشتہ برس بھارت کے قدیم دور کا مطالعہ کیا، اس برس ہم عہد وسطیٰ کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 9ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک کے عہد کو بھارت کی تاریخ کا عہد وسطیٰ مانا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم عہد وسطیٰ کی تاریخی ماخذ کا مطالعہ کریں گے۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے ماضی میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں تحقیق اور باضابطہ معلومات کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے یاد رکھنے والی ہے کہ تاریخ کسے کہا جاتا ہے یا تاریخ کی تعریف کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانی تاریخ کے لحاظ سے، یعنی بالترتیب پرانا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر آگے کا زمانہ، جو گزرے ہوئے جو تمام واقعات ہیں، تو زمانی ترتیب کے لحاظ سے ماضی میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں تحقیق اور باضابطہ معلومات کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ اسے یاد رکھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں لفظ تاریخ کے معنی کسی چیز کے ظہور کا وقت، کسی عظیم واقعہ کے وقت کا تعین، زمانے کا عرصہ۔ یہ تاریخ کے جو معنی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، اس میں اہم واقعات جو ہوتے جا رہے ہیں وہ تاریخ بنتے جا رہا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے، جو زمانے میں پوری دنیا بھر کے جو حالات ہیں، وہ آئندہ کے لیے ایک تاریخ بن جائے۔ شخص، سماج، مقام اور زمانہ ایسے 4 عناصر ہیں جو تاریخ کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہیں۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ انہی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخی ماخذ کہا جاتا ہے۔ یہ بات یہ یاد رکھیں گے کہ اس کی کچھ نہ کچھ شہادتیں یا اس کا کچھ جو ہے پروف ہونا چاہیے۔ ہم ان تاریخی ماخذ کو مادی، طبعی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ کے طور پر درجہ بندی کر کے ان کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح ان ماخذ کی قدر پیمائی بھی کریں گے۔ ہم جس تاریخی واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے متعلق بہت سی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تاریخی ماخذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں ان تاریخی ماخذ کی تفتیش کر کے ان کی اصلیت کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ ان ماخذ کا بڑی ہوشیاری اور باریک بینی سے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں گے، سب سے پہلے جو ہے مادی ماخذ، جسے طبعی ماخذ بھی کہا جاتا ہے۔ مادی ماخذ یا طبعی ماخذ سے مراد کہ جو چیزیں زمین پر وجود رکھتی ہیں، موجود ہیں، اس میں یہاں پر دیکھیے اس چارٹ میں جو بتایا گیا ہے مادی اور طبعی ماخذ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس میں دیکھیے عمارتیں، یادگاریں، قلعے، تانبے کی تختیاں جسے تامر پٹ یا پرت بھی کہتے ہیں، سکے، کتبے، غاریں۔
کتبے یعنی جو لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پتھر کی سلوں پر جو ہے لکھ کر کے لگایا جاتا تھا۔ آج بھی ہم کوئی پرانی عمارتیں، کوئی قلعے کا اگر مشاہدہ کریں تو وہاں پر بہت سارے ایسے کتبے وغیرہ بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ تمام مادی طبعی ماخذ جو ہے کہلاتے ہیں۔ مذکورہ والا اشیاء اور عمارتیں یا ان کی باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہا جاتا ہے۔ اسے یہ دھیان میں رکھیں گے کہ طبعی ماخذ جو ہے انہیں کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مادی طبعی ماخذ میں قلعوں کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ قلعوں کی کچھ اہم قسمیں ہیں، جیسے پہاڑی قلعے، جنگلاتی قلعے، بحری قلعے اور زمینی قلعے۔ یہ جو قلعوں کی جو کچھ قسمیں ہیں، پرانے زمانے میں جو قلعے جو ہے بہت اہمیت رکھتے تھے، جنگ کے زمانے میں بھی اور اپنی رعایا کے لیے بھی، کہ بادشاہ جو ہے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے تھے اور اس کے اندر پورا انتظام جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اسی طرح یادگاروں میں سمادھیاں، شہیدوں کی یادگار، مقبرے اور عمارتوں میں شاہی محل، قصر وزارت، رانی محل اور عام لوگوں کے گھر شامل ہیں۔ ان ماخذ کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، فن تعمیر کی ترقی کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس عہد کی معاشی حالت، فنون لطیفہ کا معیار، طرز تعمیر اور عوام کی طرز رہائش کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ بتائیے تو بھلا سکوں کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو سکے ہیں پرانے دور کے، جو کہ آج رائج نہیں ہیں، آپ اپنے والدین سے پوچھیں گے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے پاس کون سے سکے رہتے تھے؟ 5 پیسے کا سکہ، 10 پیسے کا سکہ، 25 پیسے کا سکہ، 50 پیسے کا سکہ۔ اس طرح سے جو ہے یہ مختلف جو سکے جو ہے آج رائج نہیں ہیں، آج جو بند ہو چکے ہیں، تو یہ جو ہے آج تاریخ بن چکے ہیں، لیکن ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور اس کو دیکھ کر کے ہم کہ وہ کب چلتا تھا، اس کے اوپر سن جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سے زمانے کا یہ سکہ ہے۔ آئیے جان لیں۔ اس میں دیکھیے یہاں پہ جو قدیم زمانے سے، یعنی پرانے زمانے میں انتہائی جو چیزیں تھیں اس وقت جو چلتا تھا، کوڑی، دمڑی، ڈھیلا، پائی، پیسہ، آنا، روپیہ وغیرہ جیسے سکے رائج ہیں۔ ان سکوں کے جو ہے کچھ جو ہے ان کی بنیاد پر کچھ ضرب الامثال یا جو محاورے ہیں وہ آج بھی رائج ہیں۔ یہ جو سکے آپ نے نہیں دیکھے ہوگے، آپ اپنے دادی دادا یا نانی نانا ہوں گے تو ان سے معلومات حاصل کیجئے کہ یہ سکے جو ہے جب وہ چھوٹے تھے، آپ کی عمر کے تھے، تو اس وقت انہوں نے دیکھا ہوگا یا بہت ساروں کے پاس ہوگا، تو اسے آپ دیکھیے اور لا کر بتائیے بھی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو۔ اب اس پہ جو ضرب الامثال اور جو محاورے جو ہوتے تھے اس میں دیکھیے کس طرح سے کوڑی کے کام کا نہیں، یعنی کسی کام کا نہ ہو، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، چاہے جو بھی نقصان ہو جائے۔ پائی پائی کا حساب رکھنا، یعنی ایک ایک چیز کا حساب رکھنا۔ روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، کہ جو بھی روپیہ پیسہ ہے وہ ہاتھ کا میل ہے۔ جس طرح سے میل ہوتا ہے ہاتھ میں آ کر کے چھوٹ کر چلی جاتی ہے، ایسے ہی روپیہ پیسہ بھی وہ ہاتھ کا میل ہے۔ تاریخ کے ماخذ اس سبق میں آگے جو صفحہ نمبر 2 پر جو دیا ہوا ہے، اوپر دیکھیے یہ جو تصویر دی ہوئی ہے، شہیدوں کی یادگار۔ جو شہید جو ہیں، جو کہ جنگ کے دوران مارے جاتے ہیں، انہیں شہید کہا جاتا ہے، تو ان کی یادگار جو ہے یہ بھی تاریخی ماخذ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مختلف حکمرانوں کے دور میں رائج سونے، چاندی اور تانبے کی دھاتوں سے تیار کردہ سکے
تاریخ کے ماخذ کے طور پر بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سکوں کے مطالعے سے ہمیں حکمرانوں، ان کے عہد حکومت، ان کے نظم و نسق، مذہبی تصورات اور شخصی تفصیلات وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس عہد کے معاشی لین دین، معاشی حالت اور دھاتوں کے علم کے ارتقاء کا پتہ چلتا ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے رائج کردہ سکوں پر رام سیتا کی تصویروں یا حیدر علی کے رائج سکوں پر شیو پاروتی کی تصویروں سے ہمیں ان حکمرانوں کے عہد حکومت میں پائی جانے والی ہم آہنگی کا علم ہوتا ہے۔ پیشواؤں کے رائج کردہ سکوں پر عربی یا فارسی زبان کا استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس عہد میں رائج زبانوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی جو پیشوا جو تھے ان کے زمانے میں عربی اور فارسی زبان کو زیادہ رواج تھا، اس وجہ سے اس پر جو ہے سکوں پر وہی زبان ہم کو ملتی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے پیشوا عہد کے جو سکے اور حیدر علی کے سکے، یہ جو ہے اس زمانے یعنی آج سے بہت پرانے زمانے میں اس طرح کے سکے جو ہے پہلے رائج ہوا کرتے تھے۔ اور اس پر دیکھیے آپ یہ بڑا ہے جو دکھائی دے رہا ہے، اس میں اوپر بھی دیکھیے فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا جو ہے دکھائی دیتا ہے سکے پر، کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں اس پر سکے پر۔ تو یہ جو ہے تاریخی ماخذ میں اس طرح سے سکے جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ آپ بھی اس طرح سے جو بھی سکے پرانے زمانے کے سکے اگر کہیں ملتے ہیں تو اس کو جمع کیجئے، اس کو حاصل کیجئے اور اس کا مشاہدہ کیجئے۔ آگے کتبے یعنی سنگی تحریریں، یعنی پتھر کے جو بنے ہوئے جو ہے سلیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم کبھی قبرستان وغیرہ جانا ہو تو وہاں پر بہت سارے اس طرح سے پتھر کے سلوں پر نام وغیرہ لکھ کر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو فریم بنا کر پارٹی وغیرہ پر جو ہے نام لکھ کر کے لگایا جاتا ہے، جس کو کتبہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ کتبے سنگی تحریریں یعنی پتھروں یا دیواروں پر کندہ تحریریں، مثلاً تنجاور کے برہدیشور مندر کے احاطے کی تحریر، ہمیں چالوکیہ، راشٹرکوٹ، چول اور یادو حکمرانوں کے عہد کی سنگی تحریریں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اس پر کھود کر جو لکھا ہوا جو تحریریں ہوتی ہیں۔ سنگی تحریروں کو تاریخ نویسی کا ایک نہایت اہم اور قابل اعتبار ماخذ مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زبان، رسم الخط اور سماجی زندگی جیسے اہم معاملات کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔ تانبے کی پرت یا پلیٹوں پر کندہ تحریروں کو تامر پرت کہا جاتا ہے۔ تانبے کی ان پرتوں پر شاہی فرمان اور فیصلوں وغیرہ کی معلومات کندہ ہوتی تھیں۔ پرانے زمانے میں جو بادشاہ، راجہ، مہاراجہ ہوتے تھے، وہ تانبے کی جو پرت ہوتی تھی باریک سی، اس کے اوپر جو ہے وہ لکھوا کر کوئی پیغام کسی کو بھیجنا ہوتا تھا، ان کو جس کو شاہی فرمان کہا جاتا ہے، یا کوئی فیصلے کی جو مہر وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اس کے اوپر لکھ کر اس پہ لگا کر کے اس کو بھیجا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں چھیتر، وہار، خانقاہیں، مندریں، کلیسا، مساجد، آتش کدے، قلعے، مقبرے، گرودوارے، چھتری، سنگ تراشی، کنویں، زینے دار باولیاں، مینار، فصیل، ملبوسات، ہتھیار، برتن، زیورات، کپڑے، فنکاری کے نمونے، کھلونے، اوزار اور موسیقی کے آلات، ساز وغیرہ کا شمار تاریخ کے طبعی ماخذ میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہ یاد رکھیں گے کہ طبعی ماخذ میں ان تمام چیزوں کا جو ہے شمار جو ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم نے اس میں آج کے اس سبق میں جو پڑھا ہے۔ اس کو جو ہے دھیان سے آپ کتاب میں سے بھی دیکھ کر پڑھیے اور اس کو سمجھیے، اور جو اہم نکات کو نوٹ کیجیے، اپنی بیاض میں تحریر کیجیے اور یاد کیجیے۔